السلام علیکم. غزالہ عنایت آج حضرت سیدنا حود علیہ السلام کا قصہ لے کر آئی ہوں، جو کہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے. قرآن کا ایک بڑا حصہ کیونکہ سٹوریز پر ہے، اسی لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سٹوریز کو کور کر رہی ہوں تاکہ ہسٹری کور ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پہلے تو نبی حضرت ادریس سے، آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا تھا پانی کا، جس میں ساری دنیا ماری گئی تھی، صرف کشتی کے لوگ بچے تھے. ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. باقی جتنی بھی نسل زمین پر چلی وہ انہی لوگوں سے چلی. ان میں ان کے بیٹوں کی نسل میں سے ایک قبیلہ تھا قوم عاد کا قبیلہ. یہ لوگ آباد ہوئے جا کے احقاف کے علاقے میں، اور یہ علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان ہے. اس علاقے کے اندر ان لوگوں کی اسپیشلٹی کیا تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں کیا دی تھی اور ان کا گناہ کیا تھا، ون بائی ون جلدی سے بیان کر لیتے ہیں. نعمتیں یہ تھیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو سب سے زیادہ جسمانی طاقت عطا ہوئی. یہ بہت لمبے قدوں کے تھے اور بہت جسمانی طاقت والے تھے. سورۃ فجر میں ان کا خاص ذکر ہے کہ ان جیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، اور یہ عطا فرما کے بھی اس کا نتائج بھی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے ایک عبرت بنا کے بیان کر دیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے کہ جب انسان اپنے خاص گناہوں سے باز نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر عذاب سے تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ بار بار ریپیٹڈ قرآن میں بتایا جاتا ہے. اب ان کا گناہ کیا تھا، گناہ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آج تک کام قائم ہے. ابھی تک دنیا کے جس علاقے میں آپ دیکھیں سیلاب سے تباہ ہو گیا، فلاں علاقہ زلزلے سے تباہ ہو گیا، بعد میں پتہ کیا چلتا ہے کہ وہاں پہ یہ فلاں گناہ جو ہے بہت زیادہ کیا جا رہا تھا. اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا فرمایا تھا کہ ان کی زمین اتنی ہریالی تھی، اتنے میٹھے چشمے تھے، ان کے جانور اتنے موٹے تازے تھے، یعنی ان کو اتنی نعمتیں عطا کی گئی تھیں کہ یہ بہت مالدار تھے. اس کے بعد یہ جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ یہ بڑے بڑے محلات یوں ہی تعمیر کرتے تھے، اس میں رہتے نہیں تھے، رہتے یہ خیموں میں ہی تھے، صرف اپنے غرور اور فخر کی وجہ سے. تو یہ تو ان کی کوالٹیز ہو گئیں، اور ان کوالٹیز کے ساتھ ان کا جو گناہ تھا یہ ناشکری کا تھا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے. مین گناہ اس کے بعد ان میں پیدا ہوا کہ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی اور کہا جی باو اجداد کو ایسے ہی دیکھا تھا. شرک کا ارتکاب کر دیا اور شرک سے باز نہیں آتے تھے. اب آگے کیا چلی، شرک کے علاوہ ان کا اگلا گناہ کیا تھا کہ یہ طاقت کی وجہ سے مسلسل کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اور یہ ایک آٹومیٹک سی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی اگر آپ کی ایک فیملی میں دیکھیں نا کہ ایک بندہ یا ایک بچہ جب ینگ ہوتا ہے، اس میں ذرا طاقت پیدا ہوتی ہے، تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ایویں ہی آتے جاتے مارنا یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک آٹومیٹک سا رزلٹ ہے. اور وہ تو اتنے طاقتور لوگ تھے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری جسمانی طاقت اتنی زیادہ، تو آس پاس جو انہی کے اندر تھوڑے کمزور لوگ تھے، ان کمزوروں کو انہوں نے غلام بنانا شروع کر دیا. بعد میں انہوں نے اپنے فساد کو اور بھی بڑھایا، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا. اب آٹومیٹیکلی جب یہ 3 بڑے گناہ پیدا ہو گئے کہ شرک شروع کر دیا، نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، اپنے اوپر غرور، جسمانی غرور اور کمزوروں کو غلام بنانا اور ان پہ فساد کرنا شروع کر دیا. اب حضرت حود علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ ان کو سمجھانا شروع کیا. ان کو جیسے ہی دعوت دی کہ یہ نہ کرو، تو انہوں نے سیدھا سا جواب دیا کہ یہ شرک کے بارے میں انہوں نے سیدھا جواب وہی دیا کہ ہمارے باو اجداد ایسے ہی تھے، تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے. دوسرا، یہ مر کے دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور تیسرا، انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کے سمجھانے پر انہیں سیدھا ہی کہہ دیا کہ جی آپ تو نعوذ باللہ آپ احمق آدمی ہیں، جیسے کہ نبیوں کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو کوئی عقل نہیں، آپ کس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم نے نہیں ماننا. چلیں جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ انہوں نے اپنی مزید یہ ظلم جاری رکھا لوگوں کو، اور اپنی طاقت کے نشے میں آ کے اس قوم نے جو غلطی کی وہ یہ کہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا حضرت حود کے بار بار سمجھانے پہ کہ بھئی کون سا عذاب ہے، جاؤ لے آؤ، ہم بھی تو دیکھیں کون سا عذاب. خود ہی یہ وہ قوم ہے جس نے خود ہی عذاب مانگ لیا، یعنی جسمانی طاقت کا اتنا نشہ تھا کہ خود ہی عذاب مانگ لیا. اب یہ عذاب مانگنا ان کو بڑا بھاری پڑ گیا. عذاب کے آثار شروع ہو گئے. اور آثار کہاں سے شروع ہوئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر کہاں سے توڑی کہ جو چیزیں یہ کھا کھا کے موٹے اور طاقتور ہو رہے تھے، جو خوراک، جو غذا کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس غذا کو، اس پہ اٹیک کیا. ان کو خشک سالی، ان کے علاقے میں قحط بھیج دیا، فصلیں سوکھ گئیں، ان کے چشمے سوکھ گئے، بنجر زمین ہو گئی، ان کے جانور دبلے پتلے ہو گئے، ان سے جو ان کو دودھ، گوشت وغیرہ چیزیں مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. ہوتے ہوتے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پر آ گئے. اب سب سے پہلے ان کی طاقت ختم ہوئی. عذاب یہ تھا.
طاقت ختم ہوئی جسمانی طور پہ، یہ اب اس حالت میں رہی ہی نہ کہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں یا کسی کو کمزور بنائیں، یا وہ جو تڑیاں لگا رہے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو، وہ کام سارا ختم ہو گیا۔ اس پوری قحط سالی سے گزر کے پھر ان پہ جو اصل عذاب آنا تھا وہ آندھی کا عذاب تھا۔ بادل آیا، بادل کو دیکھ کے یہ لوگ خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کا، یہ پانی برسائے گا اور خشک سالی ہماری ختم ہوگی اور پھر سے ہم ویسے ہی ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس بادل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آندھی اور آندھی کے ذرات بھیجے تھے ان کے عذاب کے لیے۔ اس کے بعد یہ آندھی، یہ عذاب شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ عافیت بخشے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جب آندھی اور یہ بادل آیا کرتے تھے، گرجتے تھے، تو ایک دعا ہمیں بتائی ہوئی ہے، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور کہا گیا کہ جب بادل گرجیں تو آپ یہ تسبیح پڑھا کریں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کیونکہ بادل بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ بہرحال پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ بادل کی گرج آپ کو پتہ ہے کہ کڑک زور سے کڑکے، بجلی کڑکے تو ہم لوگ ابھی بھی بھاگ کر اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اب ان کے عذاب کا معاملہ یہ ہوا کہ کمزور جسمانی طور پر وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اس بادل سے بارش کی بجائے آندھی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ آندھی چلی کتنے دن؟ آندھی 10 منٹ کے لیے آئے ابھی بھی تو ہمارے گھروں کا حشر نشر ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور ان کے اوپر یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ زبردست آندھی چلی۔ آندھی نے سب سے پہلے ان کے جانوروں کو اٹھا کر اوپر اٹھا کے پھر اس کو زور سے زمین پہ پٹختے، اور جس سے وہ ان کے جانور ان کے سامنے ہی ایک دم وہ ان کا گوشت، خون سب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتا۔ پھر ان کے محلات سارے جو انہوں نے بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے گرے، اور اوبیسلی اس کے بعد ان کی موت ہو گئی، ان سب کی موت ہونا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے 7 راتیں 8 دن ایک زبردست ذرات والی آندھی چلتی رہے تو بندے کا بچنا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی مثال کھجور کے وہ بچے ہوئے جو بھوسے پتے ہوتے ہیں ان سے ان کی مثال دی گئی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہو گئے تھے۔ اور ایمان والوں کی کنڈیشن دی گئی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے پر صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، اور وہ ایمان والوں کے پاس جب گزرتی تھی وہ آندھی تو بالکل نرم ہوا کی طرح ہو جاتی تھی۔ بہرحال یہ اپنی اس سرکشی میں کہ نہ شرک چھوڑا، نہ لوگوں پر ظلم چھوڑا، لوگوں کو غلام بنایا، جیسے آج کل بھی پوری دنیا ایک ورلڈ آرڈر کی غلام بنی ہوئی، ہم لوگ غلام ہی ہیں، سارے کے سارے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا، اور پھر اس کے بعد وہ اس عذاب کا شکار ہوئے، اور ایسے عذاب شروع سے آتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتے، جب تک انسان اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر عذاب بھیجنے سے ان کی سنت ہے کہ وہ بھیجتے ہیں، اور قوموں کو تباہ کر کے ان کی جگہ وہ نئی قومیں پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ بہرحال جب کچھ ہو گیا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام بچے ہوئے ایمان والے لوگوں کو لے کر حضرت موت کی طرف چلے گئے، اس علاقے کی طرف، وہاں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی اور چھوٹی ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچائے اور اپنے عذابوں سے بچائے، آمین۔